بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک دل، انصاف والا۔ ملک میں ہر طرف امن کا دورہ تھا، نہ چوروں کا ڈر تھا نہ ظالموں کا خطرہ۔ ساری رعایا اپنے بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتی اور اپنے گھروں میں سکھ سے رہتی، مگر بادشاہ ہر وقت اداس رہتا۔ اتنی بڑی سلطنت اجاڑ نظر آتی۔ محل کا چراغ گل تھا، ملکہ عالیہ کی گود خالی تھی۔ ہزاروں منتیں مانی، نجومیوں نے ذائچے بنائے، فقیروں نے دعائیں مانگی، لیکن امید کا پھول نہ کھلنا تھا، نہ کھلا۔ جو عمر گزرتی جاتی تھی، بادشاہ تخت کا وارث نہ ہونے سے مایوس ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جینا مشکل ہو گیا۔ ارادہ کیا کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیری لے لے، کہیں جنگل میں جا کر زندگی کے باقی دن یاد الہی میں گزار دے۔ جب کوئی آگے تاج پہننے والا ہی نہیں تو یہ بوجھ کیوں اٹھایا جائے؟ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں بادشاہ کو محل کے تہخانے کے اندر جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ خدا جانے کب کا ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس کا جو ڈھکنا اٹھایا تو اس میں ایک دوسرا صندوقچے میں ایک بہت ہی خوبصورت سیپ کی بنی ہوئی صندوقچی میں روئی کی تہ میں دبا ہوا ایک لال انڈے کے برابر نکلا۔ بادشاہ کو اس پر ایسی رغبت آئی کہ ہاتھ میں اٹھا لی۔ اس کی روشنی سے سارا تہخانہ روشن ہو گیا۔ وہاں سے آ کر بادشاہ نے اس لال کو اپنے خاص صندوق میں رکھ دیا اور بھول گیا۔ کئی مہینے کے بعد ایک دن بادشاہ نے اپنا صندوق کھولا تو کیا دیکھے، لال کی جگہ ایک ننھا منا شہزادہ چندے ماہتاب پڑا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ قدرت کا انوکھا کرشمہ تھا۔ کچھ ڈرے، کچھ حیران ہوئے، لیکن پھر بادشاہ تھے، سوچا کہ خدا کے دینے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ اس نے میرے گڑ گڑانے پر رحم کھایا، غیب سے میرے گھر کا اجالا، میری ضعیفی کا سہارا عنایت کیا۔ یہ خیال کر کے فوراً ہاتھ بڑھا کر ننھے شہزادے کو اٹھا لیا اور ملکہ کو بلا کر ان کی گود میں ڈال دیا۔ بولے، لو بیگم، اللہ نے تمہاری مراد پوری کی۔ اپنے فضل کے خزانے سے یہ لال دیا ہے، اسے کلیجے سے لگا کر رکھو۔ اب کیا تھا، شہر بھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، گھر گھر چرچا ہو گیا۔ محل جہاں ہنسی کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں آتا تھا، کہکہوں چہچہوں سے گونج اٹھا۔ انائیں ودائیں چھانٹ چھانٹ کر شریف زادیاں بلائی گئی۔ لال شہزادہ اس کا نام رکھا اور بڑی نگرانی اور چاؤ کے ساتھ پرورش ہونے لگی۔ کوئی برسوں میں بڑھتا ہے، یہ دنوں میں پروان چڑھا۔ آنکھ بند کرتے 5 سال گزر گئے۔ اتنی سی عمر میں کہیں سے کہیں پہنچا۔ تعلیم کے لیے ہر علم و فن کے استاد بلائے گئے، اتالیق مقرر ہوئے۔ شہزادہ ادھر تو طرح طرح کے علم پڑھتا اور ادھر شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور سپاہ گری سیکھتا۔ مثل مشہور ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ 18ویں برس میں قدم رکھا تھا کہ اس کے حسن و جمال اور علم و کمال کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ بڑے بڑے مغرور بادشاہ اسے اپنا داماد بنانے کے آرزو مند تھے۔ اس بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، گلنار نام، صورت شکل میں 14ویں رات کا چاند، نہایت عقل مند۔ ہونے والی بات ایک دن ہو کر رہتی ہے۔ لال شہزادہ کہیں شکار کھیلتا کھیلتا ادھر سے نکل گیا۔ گلنار کا باپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ وزیر نے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ سے کہا، حضور، لال شہزادہ یہی ہے، کیا اچھا ہو کہ شہزادی کی شادی اس سے ہو جائے۔ بادشاہ خود اپنی چہیتی بیٹی کے لیے بر کی تلاش میں تھا۔ لال شہزادہ اسے بہت پسند ہے۔ پھر کیا تھا، اس کا بھی خیال نہ کیا کہ بر مانگنا بیٹی والوں کا دستور نہیں۔ فوراً ایلچی بھیج دیے گئے۔ اتفاق دیکھیے، وہاں بھی سب بے تائل راضی ہو گئے۔ بادشاہ کے ہاں کسی چیز کی کمی، ایک ہوں کے ساتھ سب کچھ موجود۔ بڑی دھوم دھام سے بارات چڑھی اور گلنار لال شہزادے کی دلہن بن کر سسرال آ گئے۔ بادشاہ نے ان کے آرام کے لیے الگ ایک عالیشان محل بنوا دیا اور دونوں بڑے پیار محبت سے اس میں رہنے لگے۔ سدا کسی کے دن یکساں نہیں رہتے۔ قسمت میں چند روز کی مصیبت لکھی تھی۔ ہوا یہ کہ کہیں شہزادے کی لونڈیوں باندیوں سے شہزادی کی کنیزوں کو شہزادے کا کچا حال معلوم ہو گیا۔
یہ پیٹ کی ہلکی شہزادے کا محل سے باہر شکار کو جانا تھا کہ ان سے جو زیادہ منہ چڑھی تھی جھٹ شہزادی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، مورکھ شہزادی، کچھ خبر بھی ہے؟ لال شہزادہ جنات کی قوم کا ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں۔ یہ صندوق میں سے نکلا تھا۔ بیگم، میں نے تو جب سے سنا ہے میری تو روح کانپ رہی ہے۔ گلنار کو اپنی کنیز کا اس طرح کہنا بہت برا لگا۔ وہ یہ ارادہ کر کے کہ جب تک شہزادے سے اس بھید کو نہ پوچھ لوں گی، نہ دانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، اٹواٹی کٹواٹی لے کر دو شالہ تان منہ لپٹ پڑ گئی۔ شہزادے نے شکار سے واپس آ کر جو دیکھا کہ شہزادی منہ سے بولتی ہے نہ سر سے کھیلتی ہے، چپ آپ ہی آپ پڑے روئے جاتی ہے، بہت پریشان ہوا۔ ٹھوڑی میں ہاتھ دے کر پوچھا، کیوں شہزادی، کیا بات ہے؟ کچھ کہو تو، کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا ہو تو آنکھیں نکلوا ڈالیں، کسی نے تمہاری شان کے خلاف کوئی کلمہ کہا ہو تو زبان کٹوا دو۔ گلنار نے کہا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہزادہ گھبرا کر بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شہزادی نے منہ پھیر کر کہا، اپنے چونچلے رہنے دو، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اچھا بتاؤ تم کون ہو، کیوں کر پیدا ہوئے؟ شہزادہ یہ سن کر سناٹے میں آ گیا، حیران تھا کہ ہمارا ایسا کون دشمن ہے جس نے یہ شگوفہ چھوڑا ہے۔ دیر تک شہزادی کا منہ دیکھتا رہا، بتانے کی بات ہوتی تو بتاتا، مگر چپ رہنے سے بھی کام نہیں چلتا تھا۔ آخر کہنے لگا، شہزادی نادان نہ بنو، لونڈیوں کے کہنے میں نہ آؤ، سارا عیش خاک میں مل جائے گا، اللہ کے بھید ہیں، تم پوچھ کر پچھتاؤ گی اور میں کہہ کر۔ بالک ہٹ، راج ہٹ اور تریاہٹ مشہور ہے۔ جتنا شہزادہ سمجھاتا جاتا تھا اتنی ہی شہزادی کی ضد بڑھتی جاتی تھی۔ آخر مجبور ہو کر شہزادے نے اپنی کہانی سنائی کہ میں پرستان کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی ہے جس کا سب شہزادہ نام ہے۔ مجھے بچپن سے انسانوں میں رہنے کا، ان سے ملنے جلنے کا بڑا شوق تھا۔ پہلے تو میرے ماں باپ میری ان باتوں پر بچہ سمجھ کر ہنستے رہے، لیکن جب جوان ہو کر بھی میری یہ دھن کم نہ ہوئی اور والد نے میرے تیور برے دیکھے، غصے میں لال کی صورت میں بدل دیا اور صندوق میں قید کر کے یہاں تہ خانے کے اندر کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ خدا کی قدرت، بادشاہ نے مجھ کو نکال لیا۔ اتنا کہنا تھا کہ لال شہزادہ سانپ کی صورت بن کر دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ لال شہزادے کا اس طرح غائب ہونا تھا کہ شہزادی کی آنکھوں میں دنیا اندھی ہو گئی۔ وہ اپنی ہٹ پر بہت پچھتائے، ساتھ والیوں کو غصہ، روئی دھوئی، لیکن اب کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہاں بھی کوہرام مچ گئے، سارے شہر نے ماتمی لباس پہن لی۔ شہزادی کا برا حال تھا، دن رات شہزادے کے غم میں پڑی رہتی، دل بہلانے کی لاکھ کوشش کی مگر کارگر نہ ہوئی۔ گلنار بچپن سے کبوتروں کی بہت شوقین تھی، رنگ برنگے کبوتر پال رکھے تھے۔ اس حالت میں بھی اگر اس کی کچھ طبیعت بہلتی تھی تو کبوتروں سے صبح شام انہیں ہاتھ سے دانہ ڈالتی اور کلیجہ مسود کر بیٹھ رہتی۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ لال سبز کبوتروں کا ایک جوڑا کسی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور محل کی کنگنی پر آ بیٹھا۔ شہزادی جوان نئی قسم کے سر سے پاؤں تک لال سبز کبوتروں پر نظر پڑی تو بےتاب ہو گئے۔ انہیں پکڑنا چاہا، دانہ ڈالا، وہ نہیں اترے۔ طرح طرح کے میوے دکھائے، مگر وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے پر کھجائے گئے۔ آخر اس نے اپنی مالا توڑ کر سچے موتی بکھیر دی۔ دونوں کبوتر نیچے اترا اور موتی چگنے لگے۔ موتی چگ چکے تو طوطے کی طرح آنکھیں بدل کر اڑ گئے۔ گلنار دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب شہزادی کا یہ دستور ہو گیا، کبوتروں میں آ بیٹھتی، دونوں کبوتر آتے، یہ موتی ڈالتی، وہ اترتے، موتی چگتے اور اڑ جاتے۔ اسی طرح کرتے کرتے بادشاہ کا سارا خزانہ سچے موتیوں سے خالی ہو گیا۔ پھر جو کبوتر آئے تو شہزادی ان کی خاطر نہ کر سکی۔ اس کے موتی کہاں تھے جو ڈالتی؟ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کر کے اڑ گئے۔ شہزادی بہت رنجیدہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح سے شام تک ان کبوتروں کی راہ دیکھا کرتی، لیکن وہ نظر نہ آئے۔ اس کے دل بہلاوے کا یہ سامان بک گیا۔ اس صدمے میں پریشان ہو کر اس نے اپنے سارے کبوتر اڑا دی۔ لال سبز کبوتروں کی محبت دل میں ایسی سمائی کہ سوائے ان کے ذکر میں کوئی بات نہیں بھاتی تھی۔ محل کی بڑی بوڑھیوں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کبوتروں کی کہانیاں کہنی شروع کر دی اور یہ ہر وقت کبوتروں کی کہانیاں سنا کرتی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو اس کے سامنے کبوتروں کی کہانیاں نہ کہتا اسے یہ بری طرح محل سے نکلوا دیتی۔ لیکن روزانہ کہنے کے لیے کبوتروں کی کہانیاں کہاں سے آئیں؟ آخر بادشاہ کو شہر میں ڈنڈورا پٹوانا پڑا کہ جو شہزادی کے سامنے کبوتروں کی نئی کہانی کہے گا اسے 100 روپے انعام میں دیے جائیں گے۔
रियाया में एक बहुत बड़ी उम्र की बुढ़िया थी। उसको 100 रुपए का लालच आया, मगर उसके पास ऐसे कपड़े न थे जिन्हें पहनकर महल में शहजादी के पास जाती। वो बहुत गरीब थी, सिर्फ एक जोड़ा उसके बदन पर था, और वो भी बहुत मैला। उसने सोचा कि नए कपड़े तो कहाँ से मुयस्सर आए, चलो दरिया पर इनको धो धुलाकर पहन लूं। चुनाचे गिरती पड़ती दरिया पर पहुंची, कपड़े धोए और उजली होकर वो चलने को थी। उसने देखा कि एक गोल बगोल का आया, जिनकी चूचों में छोटे छोटे मशकीदे थे। दरिया में उतरकर उन्होंने पानी भरा और जंगल की तरफ चले। बुढ़िया को बड़ा अचंभा हुआ। वो बगलों के पीछे होली, क्या देखती है कि सामने एक चार दीवारी है। बगले तो उड़ते हुए उसके अंदर चले गए, ये बाहर रह गई। इधर उधर फिरी, कोई दरवाजा न दिखाई दिया। दीवार में एक बड़ी मोरी थी। हिम्मत करके मोरी के रास्ते पहुंची और एक कोने में छुपकर ये तमाशा देखने लगी। इतने में सफाई करने वाले आए। उन्होंने झाड़ू दी, मैदान साफ किया। बगलों ने अपने मशकीदों से पानी छिड़का। फराशों ने दरिया और कालीन बिछाए। गांव तकिए लगाए। फिर आसमान पर से परियों के तख्त उतरने शुरू हुए। सारा मैदान खूबसूरत औरतों और मर्दों से भर गया। आखिर में ऐलान हुआ कि बादशाह सलामत तशरीफ लाए। एक बड़ा बगला नमा तख्त उतरा, जिस पर 3 रंग के 3 कबूतर बैठे हुए थे। तख्त बीच में रखा गया और कबूतर लोट पेट कर इंसानों की शक्ल बन गए। एक की पोशाक सफेद थी, दूसरे की सब्ज और तीसरे की लाल। नाच गाना होने लगा। जब रात आखिर को होने को आई तो लाल पोशाक वाले शहजादे ने एक परी से कहा, मेरा संदूकचा ला। संदूकचा आया, खोला गया। उसमें सच्चे मोती भरे हुए थे। शहजादा मोतियों को देखकर बोला, आदमजाद कैसे बेवकूफ और जिद्दी होते हैं। बदनसीब शहजादी, अगर दूसरे के बेकाने में ना आती तो ये जुदाई का सदमा काहे को उठाती। और रोने लगा। सब्ज और सफेद लिबास वालों ने एक एका लगाया। जलसा खत्म हुआ और जिस तरह ये आए थे उसी तरह कबूतर बनकर चले गए। बुढ़िया ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुई कि शहजादी को सुनाने के लिए बनी बनाई कहानी मिल गई। वहां से निकलकर शहजादी के हुजूर में पहुंची। शहजादी ने यह कहानी सुनी जो उसकी अपनी कहानी थी। मारे खुशी को उछल पड़ी, बहुत सारा इनाम दिया और मिन्नत खुशामद से पूछने लगी, बुढ़िया बता कि यह कहानी सच्ची है या झूठी। बुढ़िया ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन फिर शहजादी की भोली भाली सूरत और चेहरे की उदासी देखकर उसे तरस आया और बोली, बेटी सच्ची कैसी अपनी आंखों देखी है तो मुझे दिखला। बुढ़िया बादशाह से इजाजत लेकर शहजादी को अपने साथ ले गई। जो तमाशा उसने देखा शहजादी को भी दिखाया। गुलनार लाल कबूतर और लाल शहजादे को देखकर पहचान गई। वो बेचैन थी कि किस तरह शहजादे के पास किस तरह पहुंचो। बुढ़िया को उसका इरादा मालूम हुआ तो उसने मना किया, बेटी अपने होश में रहो। भेद खुल गया तो अभी मुझे और तुम्हें ये द्यो खा जाएंगे। शहजादी जाहिर में तो डर कर चुप हो गई, मगर उसे वक्त काटना दुश्वार हो गया। खुदा खुदा करके ये परियों की महफिल खत्म हुई। लाल शहजादा लाल कबूतर बनकर अपने बाप और भाई के साथ तख्त पर सवार होकर परिस्तान रवाना हुआ। गुलनार गश खाकर गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से होश आया तो बुढ़िया से रोकर कहने लगी, कोई शक्ल शहजादे से मिलने की निकालो, वरना मैं जान दे दूंगी। बुढ़िया बहुत छटपटाई। आखिर पुरानी तजर्बाकार औरत थी। चमकार कर कहने लगी, मैं सदके तुम इतनी जल्दी हिरासा क्यों हो? खुदा ने सूरत दिखाई है, वही मिलने का भी सामान कर देगा। मुझे एक तरकीब सूझी है, अगर तुम उसको निभा लो तो अल्लाह ने चाहा तो मुराद पूरी हो जाएगी। शहजादी ने पूछा, वो क्या तरकीब है? बुढ़िया बोली, कल तुम बन सवर कर यहाँ आओ। गाना तो सुना है तुम्हें खूब आता है, बस जिस वक्त उन परिजादों की मजलिस से आरास्ता हो जाए और नाच होने लगे, तुम निकल कर बादशाह के सामने जा खड़ी हो और गाना शुरू कर दो और खूब गाओ। तुम्हारा गाना सुनकर सब परियां दंग रह जाएंगी, सब तारीफ करेंगी तो बादशाह तुमसे कहेगा मांग क्या मांगती है, वरना उसको अगर तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें मरवा देगा। तुम शहजादे को मांग लेना, ये कौल के पक्के होते हैं, शहजादा तुमको मिल जाएगा। दूसरे दिन गुलनार अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बुढ़िया को साथ लिए परियों के अहाते में दाखिल हुई। जलसा आरास्ता हुआ। दोनों लाल सब्ज शहजादे अपने बाप के पहलू में बैठे हुए थे। नाच हो रहा था। शहजादी अल्लाह का नाम लेकर तख्त के सामने जा खड़ी हुई और लहक लहक कर गाना शुरू किया। क्या त्यों क्या परियां, सब अशश करने लगे। बादशाह से भी न रहा गया। बहुत तारीफ की और कहा कि आदमजाद मांग क्या मांगता है, जैसा तूने हमें खुश किया है हम ऐसा ही तुझे भी खुश करना चाहते। गुलनार बोली, जो मांगूंगी मिलेगा। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ जो मांगोगी मिलेगा।
گلنار نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ اچھا حضور کال دیجیے۔ بادشاہ نے شہزادی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا مانگ شہزادی۔ لال شہزادی کی طرف اشارہ کر کے بولی حضور میں لال شہزادے کو مانگتی ہوں کہ مجھے خوشی سے عنایت ہو جائے۔ لال شہزادے کا نام سن کر بادشاہ نے ہونٹ چبا لی اور دیر تک گلنار کو گھورنے کے بعد کہنے لگا اگر مجھے اپنے کال کا پاس نہ ہوتا تو تجھے جلا کر خاک سیاہ کر دیتا۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا، خیر جا۔ لال شہزادہ دیا۔ شہزادی گلنار لال شہزادے کو لے کر اپنے گھر آئی۔ بڑھیا کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا۔ پورے ملک میں جشن منائے گئے، محل چراگاہ کیا گیا۔ بادشاہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ لال شہزادے کو اس نے تخت پر بٹھا دیا اور آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب لال شہزادہ بادشاہ تھا اور شہزادی گلنار ملکہ، دونوں ہنستے تھے، بولتے تھے، مگر پھر کبھی بھول کر بھی شہزادی نے لال شہزادے سے اس کی پیدائش کا حال نہ پوچھا تھا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔